سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا. من کا وزن سمجھ آ گیا. دیکھیں سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں تمہارا مولا، علی بھی تمہارا مولا. یہ فرما سکتے تھے یا نہیں کہ میں تمہارا مولا، علی بھی تمہارا مولا؟ لہذا بات کی لمبی نہیں ہوتی، لیکن سرکار نے یہاں پہ من فرمایا. جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اب بتانا یہ ہے کہ علی نبی کس کے مولا ہے. تب آپ کو یہ من کی رینج پتا چلے گی، یہ من کن تو مولا کا اثر پتا چلے گا. کس کا مولا ہے میرا نبی؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں نا، قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. انشاءاللہ آئے گا، ابھی آپ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، آئے گا انشاءاللہ بھی نعرہ، بہت ہی زوردار نعرہ آئے گا کیونکہ تمہید ضروری ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. تو آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ کیا کوئی نبی رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ یا کسی اور نبی کے زمانے میں رسول اللہ تھے؟ نہیں تھے. تو پھر یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے عالم ارواح کی بات. اور یاد اس بات کو کرائی جاتی ہے کہ جب دو بندے آپس میں اس وقت میں موجود ہو اور پہلا دوسرے سے کہے ذرا اس وقت کو یاد تو کرو. پتا چلا کہ جب اللہ عالم ارواح میں تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس لیے وعدہ یاد کرایا جاتا ہے کہ میرے محبوب یاد کرو ذرا اس وعدے کو. اب کیا وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ اے نبیو میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمتیں دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا. کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا. پھر کیا ہوگا کہ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے. تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، تمہیں اس پر بولو ایمان لانا ہے. اب نبی جتنے بھی ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ تمام ہوئے میرے نبی کے مومن. دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ جس سے کوئی بندہ مکر سکے. کس کے مولا؟ میرے مصطفیٰ. تب آپ کو من کن تو مولا کا آپ کو اہمیت اس کی پتہ چلے گی. تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے. اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. تم اس کے مومن، وہ تمہارا نبی. تم اس کے مومن، وہ تمہارا نبی. اب اے نبیوں تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. جو نبی پر ایمان لائے وہ ہوتا ہے مومن. یہ تمام مومن ہے، آدم سے عیسیٰ تک کے نبی تمام مومن ہے. ان تمام مومنوں کے نبی ہے مصطفیٰ. اب مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ مومن اور نبی میں رشتہ کیا؟ یہ بھی قرآن نے آواز دے کے کہا کہ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کا جو مفہوم ہے بالکل سادہ لفظوں میں یہ ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تم سب کا مولا ہے، تم سب اس کے غلام ہو. نبی اور مومن کا رشتہ نبی مولا مومن غلام، نبی مولا مومن غلام، نبی مولا مومن غلام. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر تمام نبیوں سے پوچھا جائے کہ اے آدم سے عیسیٰ تک کے نبی بتاؤ تمہارا مولا کون ہے، تو اگر آدم سے پوچھا جائے آپ بتائیں آپ کے مولا کون،
فخر سے ہاتھ رکھ کے کہیں گے میرا مولا نبی محمد مصطفیٰ. عیسیٰ کہیں گے میرا مولا مصطفیٰ. ابراہیم کہیں گے میرا بھی مولا. موسیٰ کہیں گے میرا بھی مولا. یحییٰ کہیں گے میرا بھی مولا. داؤد کہیں گے میرا بھی مولا. نوح کہیں گے میرا بھی مولا. تو سمجھ کیوں نہیں جاتے من کنت مولا؟ کیوں سمجھ نہیں جاتے من کنت مولا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام کے تمام میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے مصطفیٰ کے مومن ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام ہے. قرآن کی روشنی میں تمام نبی میرے مصطفیٰ کے غلام ہے. اب یہاں پہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاتھ جوڑ کے ان بندوں کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بندے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو مولا علی سے بڑھا کے پیش کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی جو ہے محبت جوش مار رہی ہے. بے شک آپ کے دل میں ان کی محبت جوش مارے. میں آپ کے اس حوصلے کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی اس محبت کی ادب کرتا ہوں. لیکن جب بات حیدر کرار کی آئے، ہوش سنبھال کے بات کرنا، ہوش میں رہ کے بات کرنا. جب تک آپ اپنے مولاؤں کی، آپ اپنے رہبروں کی تعریف بیان کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں. آپ کرتے رہیں، بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اور بڑھا کے کریں، اور بڑھا کے بیان کریں، اور بڑھا کے بیان کریں. لیکن جب بارگاہ رسول میں ان کا درجہ دیکھا جائے گا تو مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نظر نہ آئیں گے. مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نظر نہ آئیں گے. یاد رکھنا، اپنے ذہنوں کو مودت اہل بیت سے بھری ہوئی رکھنا. اپنے ذہنوں کو اوروں کی تعریف کرنے سے پہلے ذرا ہوش میں لے آنا، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان کی حیثیت یہی تک ہے کہ وہ مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نہیں. یہ مصطفیٰ کی نالین کی برابر نہیں. رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تمام نبی میرے نبی کے غلام، میرے نبی تمام انبیاء کے مولا. مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یاد رکھنا، کسی اور کی تعریف بیان کرتے کرتے علی کا درجہ گھٹانے نہ لگ جانا، کیونکہ ان کی حیثیت مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نہیں. اور میرا مولا جہاں تک محمد مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے وہاں تک میرے بادشاہ علی کی بادشاہی. اللہ